میں مستحق ہوں، لیکن اللہ آپ کے انصاف کے تقاضے کے تحت میں آپ سے کہتا ہوں یا اللہ اس میں جس طرح میرا قصور ہے اس سے زیادہ میرے والدین کا قصور ہے. اگر میرے والدین اس اسکول میں نہیں بھیجے ہوتے آج میرے لیے جہنم میں جانے کی نوبت نہیں آتی. جس طرح میں ذمہ دار ہوں اس سے زیادہ میرے والدین ذمہ دار ہیں. والدین تہجد پڑھنے کے باوجود، جنت میں جانے کے باوجود ان کو پکڑ کے لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، وہ انکار نہیں کر سکیں گے. ہاتھ گواہی دے رہا، پیر گواہی دے رہے، زمین گواہی دے رہے، فرشتے گواہی دے رہے، اللہ خود گواہی دے رہا. وہ اصرار کریں گے تمہارے وجہ سے جا رہا ہے، ان سے پہلے تم جہنم میں جاؤ. اب یہ بچہ جو جہنم کا ایندھن بنا، دریا کون بنا؟ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی، ان کی دینی تعلیم کا ہم نے انتظام نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ اسکولوں میں کالجز میں جا کر اچھی تعلیم کے نام سے ایمان سے اگر نکل گئے تو ایمان سے نکلنے کا جتنا ان کو عذاب ملے گا اس سے دگنا عذاب ان کی والدین کو ملے گا. اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم سے بچتے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی معاملہ کریں، بے حیا کپڑے پہنائیں، برے ماحول میں ان کو بھیج دیں. کہ اسکول میں ناچ ہوتا ہو، گانا ہوتا ہو، میوزک ہوتی ہو، ڈانس ہوتا ہو، ہمارے تھوڑے دن گوارا ہو جاتا ہے. آج ہم اپنے واٹس ایپ پہ اپنی فوٹو دکھاتے ہیں بچوں کے، نا میرا بچہ اسکول میں کیا کہتے ہیں، کون سا پروگرام میں، کون سا پروگرام، کلچرل پروگرام میں، اور جو ہے اسکول کے ڈرامے میں فرسٹ نمبر آیا، ٹرافی ملی. ڈرامے میں اس نے کیا کیا؟ ایک ہندو کی جو ہے دیوی کی شکل اس نے بنائی اور اس ہندو دیوی کی جملے اپنے زبان سے دہرا رہا. ان سے کہا گیا آپ کو خوش ہونے کی بات نہیں، وہ دیوی کی جملے دہرا رہا. شرک کے کہنے کو ڈرامے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے مجبوری ہے. ہم نے کہا مجبوری میں زہر تو نہیں کھاتے آپ، مذاق سے جو ہے آپ جو ہے استنجا تو نہیں پیتے، آپ شراب نہیں پیتے مذاق میں، لیکن مذاق میں سب چل جائے گا، اللہ کے خلاف بولے، دیوی دیوتاؤں کو خدا کہیں. آپ اول نہیں آئے، آپ جنت میں نہیں گئے، آپ جہنم میں گئے. اس جملے کے دہرانے کے دوران اگر آپ کے بچے کا انتقال ہو جاتا اس سے پہلے آپ جہنم میں جاتے. ہمیں احساس آج کا بڑا المیہ یہ ہے کہ آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، ہم شرک کو شرک نہیں سمجھ رہے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے بچے، مجھے معاف فرمائے میں آپ کی کلکتے کی بات کرتا ہوں، آج سے کم از کم جو ہے 40 سال پہلے ہوں گے، قرآن مجید کے خلاف ریٹ داخل کی گئی تھی آپ کے اسی کلکتے میں ہائی کورٹ کے اندر. یاد ہے آپ کو؟ چاند چوپڑا نے داخل کی تھی. کس نے داخل کی تھی؟ ایک غیر مسلم نے داخل کی تھی. اور آج اس سے بڑی ریٹ داخل کی ہے کس نے؟ ایک مسلمان نے. اب غیر مسلموں کی ضرورت نہیں رہی اسلام کے خلاف بولنے کے لیے. جتنا مسلمان اسلام کے خلاف بولتا ہے اتنا غیر مسلم نہیں بولتا. کس کی نحوست ہے، کس کی بے برکتی ہے؟ والدین کی تربیت کے نہ ہونے کے نتیجے میں آج یہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں. ایک زمانہ تھا 10-20 سال پہلے، پورے سال میں ایک بچی غیر مسلم کے ساتھ بھاگتی نہیں تھی. آپ کی یہاں بھی، ہمارے یہاں، پورے ملک کی بات میں کرتا ہوں، اگر بھاگ بھی جاتی تھی کسی طرح وہ اپنے چاہنے والے کو ایمان میں داخل کر کے، لیکن اس کے باوجود ہمارے والدین، ہمارے گھر والے، ہمارے سرپرست ایسے غیرت مند ہوتے تھے کہ وہ مہینوں تک اپنے گھروں سے نکلتے نہیں تھے. ان کے رشتہ دار مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں آتے. میرے خاندان کی فلاں بچی بھاگ گئی مسلمان کے ساتھ. آج ہماری بچیاں گھر سے بھاگ نہیں رہی ہیں، گھر سے نکل نہیں رہی ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کالجز میں محبت کی شادیوں کے ساتھ گھروں سے نکلنے کے ساتھ ایمان سے نکل رہی. اور ایک دو نہیں، 10-20 نہیں، ہزاروں نہیں، 1.5 لاکھ بچیاں تو گزشتہ 1 سال کے اندر ہندوستان میں اسلامی مذہب چھوڑ کر غیر مذہب کے اندر داخل ہو چکی ہیں. کس کی بچی ہے؟ کس کا قصور ہے؟ اس بچی کا جتنا قصور ہے اس سے زیادہ اس کے والدین کا قصور ہے. مجھے معاف فرمایا. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں اس تعلق سے. دلی میں ریپ ہوا ایک بچی کے ساتھ چلتی بس میں. وہ بچے پکڑے گئے، سزا ملی، پھانسی کی سزا سنائی گئی. ایک غیر مسلم لکھنے والے نے آرٹیکل لکھا
کہ ان بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے. دیکھیے کیا کہہ رہا, کون کہہ رہا, کس پر کہہ رہا, ہمارے عبرت کا سامان ہے. آج کے جلسے میں خالی یہ واقعہ بھی یاد رہے گا. میری ماں اور بہنوں, بزرگوں اور دوستوں, ہماری زندگی تبدیل ہونے کے لیے کافی ہے. وہ غیر مسلم لکھتا ہے اس واقعے پر, اس بچی کے ساتھ ریپ کرنے والوں کو سزا نہیں بلکہ اس کے والدین کو سزا ہونی چاہیے. ان کے والدین نے کیا قصور کیا؟ اس نے تھوڑی ریپ کرایا اپنی بچی سے, اس کی والد کو پتا بھی نہیں تھا. اس کا ریزن لکھتا ہے, بیک گراؤنڈ لکھتا ہے, اس بچی کے ساتھ ریپ اس لیے ہوا وہ بے حیا لباس پہن کر بازار میں آئی تھی. پیٹ کھلا تھا, پیٹ کھلی تھی, ران کھلی تھی, اس نے اسکرٹ پہن لیا تھا, اپنے جسم کی نمائش کر رہی تھی, جس کی وجہ سے نوجوانوں کی للچائی نظریں ان پر پڑی اور انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. اگر اس کے والدین یہ بے حیا لباس نہیں پہناتے, اس بچی کے ساتھ ان بچوں کو ریپ کرنے کا موقع نہیں ملتا. ریپ کرنے کا ذریعہ وہ بچی نہیں, اس بچی کے والدین کا لباس پہنانا ہوا. یہی بات اسلام کہہ رہا ہے, یہی بات قرآن کہہ رہا ہے. اگر میں ذریعہ بنوں گی, میں ذریعہ بنوں گی. آج ہمارے بچوں کا لباس کیا ہے؟ آج ہم روتے ہیں, بے حیائی, بے پردگی. آج ہمارے بچوں کا حال, اللہ معاف فرمائے, غیر مسلموں کا حال اخلاقی اعتبار سے بہت ساری حیثیتوں سے ہم سے اچھا ہے. ہمارے بچے رات میں نکڑ پر جتنے ملیں گے غیر مسلموں کے بچے نہیں ملیں گے. مجھے معاف فرمائے. بے حیا لباس, اس کی نمائش جتنی ہماری بچیاں اور بچے کرتے ہیں غیر مسلموں کے بچے نہیں کرتے. مجھے معاف فرمائے. ہم ان اسکولوں میں داخل کریں گے جہاں کلچرل پروگرام کے نام سے گندے لباس پہنائے جاتے ہیں. میں اب جس شہر میں رہتا ہوں, میں اس کے متعلق کہتا ہوں کتنی غیر مسلم لڑکیاں ہیں مسلم کالج میں اس لیے آتی ہیں کہ یہاں ان کے اخلاق کرتی ہیں. ہمارا انجمن میں کہتا ان کی کالج ہے, ان کو معلوم ہے دینی ماحول ہے, برقع پہنتے ہیں, تو یہاں کیوں لا رہے ہیں؟ وہاں بھی تعلیم اچھی ہے. کہتے ہیں نہیں, آپ کے یہاں اخلاق محفوظ ہے, آپ کے یہاں بے حیائی نہیں ہوتی, اس لیے تھوڑے سے نمبر کم ہونے کے باوجود آپ کے کالج میں. آج ان کو اخلاق بچانے کی فکر ہے, آج ہم کو اخلاق بچانے کی فکر نہیں ہے. آج ہمارے بچوں کا کیا ہے؟ کوئی ہمارے بچوں پر ہمارا کنٹرول نہیں. ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ پارکوں میں گھوم رہی ہیں. ہمارے بچیاں کن کے ساتھ اٹھک بیٹھک کر رہی ہیں. ہماری بچیاں رات کو کب لوٹ رہی ہیں, بچے کب لوٹ رہے ہیں. یہ سب قصور میرا اور آپ کا, میرے بزرگوں اور دوستوں, میری ماں اور بہنوں. یہی بچے ہم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے ہمارے گنہگار ہونے کے باوجود, اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت کی. سمجھ لیجیے, یہی بچے ہمارے تہجد گزار ہونے کے باوجود ہم کو جہنم میں لے جائیں گے جنت میں مستحق ہونے کے باوجود. یہی بچے. آج ہم روتے ہیں, حکومت قانون بنا رہی ہے, حکومت ایکٹ لا رہی ہے, حکومت پارلیمنٹ میں بل پیش کر رہی ہے, سب اپنی جگہ. اگر میں نے اپنی بچی کی صحیح تربیت کی, حکومت ایسے 2000 ایکٹ اور پارلیمنٹ میں بل پیش کرے, ہم کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتی. قصور ہمارا ہے, کمزوری ہماری ہے, کوتاہی ہماری ہے. آج انہوں نے پوری کوشش کی, اگر میں نے اپنے بچے کو تھامے رکھا, اس کی صحیح تربیت کی, میرے بچے کو ایمان سے کون نکال سکتا ہے؟ ایمان تو جیب میں نہیں ہوتا, ایمان تو کاغذ میں نہیں ہوتا, ایمان تو دل میں ہوتا ہے. دل میں ایمان ہوتا ہے. صحیح تربیت کیجئے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. صحیح اگر آپ نے ان کی دینی تربیت کی, چھوٹے چھوٹے بچے جو مکتب میں اس وقت آپ کو نظر آئے, ان کو حقیر نہ سمجھیے. یہ استنجا کے آداب بیان کر رہے تھے, سونے کے آداب بیان کر رہے تھے. یہی ان کے بچپن کی یہ تعلیم ان کو ایمان پر باقی رکھنے کا ذریعہ بنے گی. جب ان کے سامنے کفر اور شرک کے طوفان ہوں گے. ڈاکٹر حمید اللہ ندوی, ہمارے ایک دوست ہے مولانا خواجہ صاحب ندوی, ابھی پرسوں 3-4 دن پہلے کی بات ہے, ایک جگہ ان کے ساتھ میں بھی شریک تھا. انہوں نے عجیب و غریب واقعہ سنایا. ڈاکٹر حمید اللہ ندوی فرانس میں بہت بڑے دائی تھے, ہمارے اپنی برادری سے ان کے تعلق تھا, قوم نوائی سے ان کے تعلق تھا, بہت بڑے اللہ والے. ابھی ان کے قریب میں انتقال ہوا, 90-95 سال ان کی عمر تھی. فرانس میں وہ اپنی بھتیجی کے گھر میں جو ہے پڑے ہوئے تھے. آخر میں وہ کئی سال تک کیا ہو گئے, بیمار رہے. لوگ ان سے ملنے جاتے تھے, وہ لوگوں کو پہچانتے نہیں تھے.
کوئی سوال کرتے تھے جواب نہیں دیتے تھے. وہ اللہ کا ولی, اللہ کا دین کا داعی, جن کے ہاتھوں پہ لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے. فرانس میں اسلامی انقلاب آیا اس کے ذریعے, لیکن اخیر میں کوئی چیز ان کو یاد نہیں رہتی تھی. لیکن ایک چیز ان کو یاد رہتی تھی, بچپن میں مکتب کی پڑھی ہوئی کوئی بات ان کے سامنے کی جاتی تھی, اس کو دہراتے تھے. ہر چیز بھول گئے, ایک ہی چیز رہ گئی, ایمان. ایمان ایمان بچپن میں ان کے والدین نے ان کی تربیت کی تھی, پورے ذہن سے ان کا حافظہ ختم ہو گیا. ایک ہی چیز باقی رہ گئی کہ مکتب کی پڑھی ہوئی, اس چیز کے بارے میں جب کوئی سوال کرتا فٹافٹ جواب دیتے. کیا بات ہے یہ قرآن مجید کا معجزہ نہیں ہے؟ عجیب و غریب بات ہے. یہ چھوٹے بچے, حفظ کے بچے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. میں سمجھتا ہوں جن کے بچے آج حافظ ہوئے ہیں, ان کے بچے کل ڈاکٹر اور انجینئر بھی بنیں گے. اس میں سے عشر عشیر بھی ان کو اتنا دنیا میں اعزاز نہیں ملے گا جو اعزاز ان کے حافظ بننے پر ان کو ملا. آج دنیا میں ان کی عزت ہے. مولانا عبدالسلام صاحب نے بتایا مرنے کے بعد کیا دیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی جو ہے کا ثواب جس نے وہ کام کیا اس کو دیتے ہیں. میں نے کوئی نیکی کی اللہ مجھے دیں گے, آپ نے کوئی نیکی کی آپ کو دیں گے. لیکن ایک چیز ایسی ہے بزرگوں اور دوست, میری ماں و بہنوں, پلو میں باندھ کے لے جائیں, اس سے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں. جس نے وہ نیکی کی اس کو تو دیتے 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 اتنا دیتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا. لیکن اس نیکی کا جو ذریعہ اس کا باپ اور ماں بنی ہے, اس کو بھی اللہ اتنا دیتے ہیں, اس کے تصور سے جنت میں جانے کے تصور پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کیا کریں گے اس کے والدین کو جن کے بچے حافظ ہوئے ہیں, جن کو اللہ نے حافظ بنایا ہے, ان کے سروں پہ موتیوں کے ایسے تاج رکھیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہوگی کہ سورج اس کے سامنے تیز ہو جائے گی. اور کیا کریں گے جب اسٹیج پر عرش کے دائیں بازو دائیں بائیں جو جگہ ہوگی جن کے بیٹھنے کی, نبیوں کے بیٹھنے کی, شہداء کے بیٹھنے کی, علماء کے بیٹھنے کی, اس دائیں بائیں عرش کے سائے میں اسٹیج پر اللہ ان کے والدین کو بلا کر ان کا اعزاز کریں گے. اور بچے کو جب پکاریں گے اسٹیج پر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ, تو بچے کا نام نہیں لیں گے. ہاشم صاحب کا لڑکا آ جائے تو حافظ ہوا, اور عبدالسلام صاحب کا لڑکا آ جائے اس کے والد کا اعزاز کریں گے. والد کے اعزاز سے یہ عالم ہوگا تو اس بچے کا کیا عالم ہوگا, اس بچے کا کیا عالم ہوگا. ہم سمجھتے ہیں بچہ حافظ ہو جائے گا کیا کھائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں بچہ حافظ ہوگا تو کیا نہیں کھائے گا. لوگ کہتے ہیں کیا کرے گا, حافظ ہوگا تو کیا نہیں کرے گا. ہمارے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی دعائیں دنیا میں اللہ تعالیٰ, دنیا میں بتاتا ہوں آپ کو, آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے, اللہ اس کی برکات آج دنیا میں دکھا رہے ہیں. دنیا میں ایک مولانا عبداللہ صاحب کاپودری تھے, بڑے بزرگ تھے, ابھی انتقال ہوا گجرات میں, بڑے اللہ والے تھے, وہ کینیڈا میں رہتے تھے. انہوں نے واقعہ سنا قرآن مجید کے, ایک چھوٹا سا بچہ 4 سال کا, جب ماں نے اس کو قرآن مجید یاد کرانا شروع کیا تو جو جملہ یا جو آیت وہ کہتی تھی اس سے پہلے وہ بچہ وہ آیت پڑھتا تھا. عجیب و غریب آیا. دوسری صورت اس کو یاد کرانی شروع کی, وہ بھی اس کو یاد ہے. اب ماں پریشان, میں نے اس بچے کو صورت یاد نہیں کرائی, بچہ چھوٹا ہے, ابھی زبان سے بات کرنا سیکھا. اس طرح جو ہے قرآن مجید تقریباً پورا اس 4 ساڑھے 4 سال کے بچے کو یاد ہو گیا تھا. باپ سے پوچھا, میں نے اس کو یاد نہیں کرایا. ماں کہتی میں نے یاد نہیں کرایا. ماں ذرا سمجھ میں نہیں آیا. ایک بزرگ کے پاس وہ ماں گئی, کیا وجہ ہے میرے بچے کو, کس وجہ سے میرے بچے کو قرآن مجید یاد ہو گیا. انہوں نے پوری تفصیل پوچھی ماں سے, تم صبح کیا کرتی ہو, شام کو کیا کرتی ہو, بچہ کیا اس وقت کرتا ہے. وہ والدہ حافظ تھی, اس کا معمول تھا کینیڈا میں, ہندوستان کی عورت تھی. وہ جب بچہ روتا تھا بیبی واکر کے اندر اس کو بٹھا کر یا اس کو ڈال کر کچن روم میں رکھتی تھی, اور جب بھی کھانا پکاتی, ترکاری کاٹتی, گوشت دھوتی, برتن صاف کرتی, بڑی آواز سے قرآن پڑھتی رہتی تھی. وہ 2 سال کا بچہ, 2.5 سال کا بچہ جب روز ماں کی زبان سے قرآن مجید سنتا
اللہ نے اس 2.5 سال اور 3 سال کے بچے کو پورا قرآن یاد کرا دیا. ماں کو معلوم بھی نہیں. کہنے لگے بزرگ نے یہ آپ کا روز کا قرآن پڑھنا اس کے دلوں سے ٹکرا گیا, اس کے ذہنوں سے ٹکرا گیا, اس کے دل سے ٹکرا گیا اور اللہ نے اس کو حافظ بنا دیا. یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز. میں آپ کو بتا رہا تھا ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی دعائی ہے. انہوں نے علی گڑھ میں گیا کئی دفعہ, ایک دفعہ کہنے لگے مولانا میرا بچہ ڈاکٹریٹ کر رہا ہے اور انگلینڈ میں ہے اس وقت. میں نے کہا کون سی بڑی بات ہے یہ, انگلینڈ میں جا کے سب جاتے ہیں. نہیں, کہنے لگے اس کا قصہ سنیے. وہ بڑے زندہ اور علی گڑھ کے سب سے ٹاپ لیول کے پروفیسر, انگریزی میں ان کی کتابیں, 6 مہینے انگلینڈ میں رہتے ہیں, 6 مہینے علی گڑھ میں. اکیڈمک اسٹاف کالج کے ڈائریکٹر اور خاص دوست ہمارے اکیڈمی کی پوری کتابوں کے ترجمے وہی کرتے ہیں. تو کہنے لگے مولانا میرا بچہ جب انگلینڈ جانے لگا پی ایچ ڈی کے لیے, میں نے اس کی اجازت نہیں دی. سنیے کیا ہے, جب ماں باپ اور ان کے ماں باپ پھر ان کے ماں باپ جب صحیح بنیادوں پر بچوں کی دینی تربیت کرتے ہیں تو یورپ امریکہ میں جا کر کفرستان میں بھی بچہ داعی بنتا ہے اور مسجد کے پڑوس میں رہ کر بھی ملحد اور مرتد ہو جاتا ہے. تربیت کا ہونا اور تربیت کا نہیں ہونا اللہ نے لکھ کے نہیں دیا. مسجد کے پڑوس میں تو ایمان محفوظ, مسجد سے دور گئے تو ایمان چلا گیا. تمہارے بچے کا ایمان محفوظ نہیں, گنہگار کے بچے کا ایمان محفوظ. اگر اس گنہگار نے اپنے بچے کی دینی تربیت کی فکر کی اور عالم و داعی اور حافظ کے بچے کا ایمان برباد اگر اس نے اپنے بچوں کی دین کی فکر نہیں کی. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عہدے پر پہنچنے والے, مجھے معاف فرمائیں, وہ حافظ قرآن, میں ان کا نام نہیں لیتا, ابھی قریب میں انتقال ہوا, سب سے بڑے پوسٹ پہ, آج تک اتنے بڑے پوسٹ پہ ہندوستان میں کوئی مسلمان نہیں پہنچ جاتا. وہ حافظ قرآن تھے, لیکن ماڈرن ایجوکیشن, ہائی کوالیفیکیشن, بہترین انگریزی بولنے کی فکر ایسے اسکول میں ڈال دیا. ان کے والد نے حافظ ہونے کے باوجود اس کا نتیجہ کیا ہوا, جب اس مسلم عہدیدار کا انتقال ہو رہا تھا, حافظ قرآن والد کے بیٹے کا اس نے مرتبہ وصیت کی کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے, مجھے جلا دیا جائے. جلا دیا گیا. نام بتانے کی ضرورت نہیں. ڈاکٹر خدواری صاحب نے کہا, میرے بچے سے کہا تم یورپ جا رہے ہو, امریکہ لندن, مجھے پسند نہیں ہے. اللہ نے دولت دی ہے, پپا آپ کیوں مجھے جانے نہیں دے رہے, مجھے پسند نہیں ہے. بچے نے بہت اصرار کیا, ٹھیک ہے میں تمہیں 2 میں سے 2 ایک چیز کرنے پر جانے کی اجازت دوں گا, یا تو شادی کر کے بیوی کو ساتھ لے جاؤ, اخلاق محفوظ رہیں گے. بچے نے کہا پپا میں جاؤں گا تو کیا پڑھوں گا بیوی کے ساتھ, میں موج مستی میں رہوں گا, میں شادی نہیں کروں گا, مجھے ڈاکٹریٹ کرنا ہے. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایک کام کرو, موبائل ان کو رکھنے کی اجازت نہیں, یہاں بھی موبائل نہیں ہے, کسی دوست سے موبائل لے لینا اور رات کو سونے سے پہلے 2 رکوع یاد کر کے قرآن مجید کو مجھے سنا دینا. اگر یہ منظور ہے تو میں تمہیں انگلینڈ جانے کی اجازت دیتا ہوں. اس بچے نے کہا مجھے منظور ہے. اب 2 رکوع یاد کرنے کے لیے اس کو کم از کم 2 گھنٹے چاہیے. جیسے یونیورسٹی سے آتا یاد کرنے میں بیٹھ جاتا, یاد کر کے ایک بچے کی کسی دوست کا ٹیلی فون لیتا, ابا کو سناتا, پھر تھک جاتا, سو جاتا. برائی سے بچ گیا اور کفرستان میں جا کے باپ کی فکر نے اس بچے کو ڈاکٹریٹ کے ساتھ کیا بنا دیا, حافظ قرآن بنا دیا. انہوں نے بتایا ورنہ ہمارے یہاں حفظ کا شوق پیدا ہو گیا. میں نے کہا بہت بڑی بات ہے. شام کو ایک صاحب کے یہاں اور لے گئے مجھے. ان صاحب نے بھی کہا مولانا میرا بچہ بھی ایم فل کر رہا ہے اور حافظ پورا تعجب ہوا, ٹھیک سے شاید نماز نہیں پڑھتے. ایک صاحب کے یہاں رات کو اور لے گئے, وہ شاید جمعہ بھی نہیں پڑھتے, داڑھی نہیں تھی اور دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ آخر دیندار مسلمان ہے. کہ میرا بچہ بھی حافظ ہو رہا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا مان رہا ہے بھائی, علی گڑھ میں حفظ کا شوق پیدا ہو گیا. کہنے لگے مولانا اصل میں ہوتا کیا ہے, میڈیکل کی 50 سیٹیں ہوتی ہیں MBBS کی, اس میں 10,000 آدمی جو ہے شریک ہو جاتے ہیں. کچھ دنوں سے ایسا ہو رہا ہے, کچھ سالوں سے حافظ بچے اس سیٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ ذہین نکلتے ہیں اور حافظ قرآن کو وہ میڈیکل سیٹ مل جاتی ہے. میڈیکل سیٹ ملنے کے چکر میں سب اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں.
ذہن تیز ہو رہا، ذہن تیز ہو رہا. دنیا نے دکھا دیا. ایک بچہ رمضان میں ابھی ہمارے یہاں علی پبلک اسکول میں 7ویں کا بچہ ہے. ہماری مسجد میں وہ 29 تراویح ختم ہو گئی، 30ویں کو سنانے کے لیے وہ بچہ آیا. بہترین قرآن مجید پڑھا، 2-3 بچے آئے. ہم نے ان کے استاد سے پوچھا آپ نے ان پر اتنا بوجھ ڈالا ہے کہ اسکول کی پوری تعلیم کے ساتھ 7ویں کے ساتھ یہ حفظ کر رہا ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس کی تعلیم کا حرج نہیں ہوا ہو. ان کے استاد نے کہا مولانا جب سے ان بچوں نے حفظ کرنا شروع کیا، یہ بچہ 92% پہلے لیتا تھا، حفظ کرنے کی برکت سے 98% ہو گیا. دیکھیے یہ دنیا میں دکھا رہے ہیں اللہ. ہمارے یہاں حافظ قرآن ہے، نابینا، والد پر بوجھ تھے. ان کے والد بہت غریب ہے. حافظ انیس صاحب، حافظ اشفاق صاحب، دونوں نابینا. ان کے والد نے دیکھا کچھ بھی نہیں، معذور بچہ گھر میں پڑا رہتا ہے اور کہیں کسی کام کا نہیں. کسی نے کہہ دیا کہ حافظ بنا دیں گے، ٹھیک ہے، گھر کا بوجھ ہے تو پھر مدرسہ چلا جائے گا. اللہ جزائے خیر دے. مولانا عبدالباری صاحب کو زمانے میں ہمارے یہاں نابینا بچوں کے لیے انتظام نہیں تھا. ایک استاد تیار ہو گئے، معمولی بات نہیں. نابینا بچے کو حفظ کرانے کا مطلب قرآن دیکھ نہیں سکتا، اس کو 10 بار سنانا پڑے گا، اس کے پیچھے رہنا پڑے گا، ہاتھ پکڑ کے لانا پڑے گا، ہاتھ پکڑ کے استنجا کرانا پڑے گا. مزدوری کے استاد نے کام کرائیں گے. بھدی آواز کیا ایسی بھدی آواز. حاشم صاحب بیٹھے ہوئے، حاجی صاحب بیٹھے، ان سے پوچھیے بھدی آواز بچے کی حفظ کرنے سے پہلے جیسے ہی اس بچے نے مدرسے میں آ کر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، اللہ نے اس کی آواز اچھی نہیں کر دی، امام حرم کی طرح کر دی اور بچہ حافظ ہو گیا. ایران میں جا کر وہ انعام لے گیا انٹرنیشنل مقابلے میں. قرآن کی برکت نہیں. ان کے گھر میں کھانے کو رکنے کو ترستے تھے. ان کا کہنے کے لیے مکان نہیں تھا، کرائے کے مکان میں رہتے تھے. آج اتنا ملا انعام ملا اس بچے کو، اس نے باپ کے لیے مکان خرید لیا. آج اس کی نیک نامی آپ شہر میں تصور نہیں، دونوں ہمیں لے تھے. آج ان کے گھر کا خرچ ان کے بڑے بھائیوں جو کالج میں پڑھے ہوئے، یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے بچوں سے نہیں چل رہا ہے، اس حافظ قرآن سے چل رہا ہے. دنیا میں دکھا رہے ہیں. آپ پوچھتے کیا کھائے گا، کیا نہیں کھائے گا، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، کہاں جائے گا، کہاں نہیں جائے گا. ہمیں اس کے لیے نہیں کرنا ہے. آج اتنا شوق پیدا ہو گیا قرآن مجید کے معجزے کا، معجزہ ہونے کا. اگر ایک بوڑھی عورت بھی قرآن مجید یاد کرنے کا ارادہ کرتی ہے، اللہ اس کو حافظ بنا دیتے ہیں. بٹکل کی بات، 65 سال کی عورت، آپ کی کلکتہ میں رہتے تھے، ہمارے عزیز یہاں کے، ابھی 1-2-3 سال پہلے انتقال ہوا. ان کی بیوی نے ارادہ کیا، انہوں نے سنا حفظ کرنے پر ہی ملا. 65 سال کی عمر کا مطلب کیا ہوتی ہے؟ دادی بھی ہے، نانی بھی ہے، پردادی اور پردنانی بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی. 65 سال معمولی بات نہیں. عورت وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہے. اس نے حفظ کرنا شروع کیا. اتفاق دیکھیے، جیسے اس نے حفظ کرنا شروع کیا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. عدت میں بیٹھی اس عورت نے کہا میں حفظ بند نہیں کروں گی. عدت کے دوران بھی اس نے حفظ جاری کی، رکھا اور حفظ قرآن بن گیا. مان لیں یہ قرآن کا ایک معجزہ نہیں. ابھی ایک چھوٹا بچہ آیا، اس کی عمر ہے 6 سال کی، UKG کا بچہ ہے. اس کے نانا نے ہاتھ ملایا اور دکھایا، ہمارا بچہ 6 سال کا ہے، اس کو 23 پارے حفظ ہو گئے. 6 سال کی عمر میں 23 پارے حفظ کرنے کا مطلب 7واں سال مکمل ہونے سے پہلے اللہ اس کو حافظ کرتے ہیں. معمولی بات ہے یہ. قرآن مجید کے معجزات، کوئی 40 دن میں حفظ کر رہا ہے، کوئی 45 دن میں کر رہا. ہمارے یہاں ایک عالم تھے ندوی، شاہین ندوی، انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا. رمضان میں 1 تاریخ کو حفظ کیا، 26 رمضان سے پہلے حفظ مکمل ہو گیا. اس کے بعد ان کے انتقال ہو گیا. کہاں پہنچے ہوں گے وہ؟ جنت کے کس مرتبے پر پہنچے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے. ابھی ایک بچہ آیا، میں ختم قرآن کرنے گیا تھا، اس کی عمر 10 سال ہے. اس کے والد کا اکلوتا بیٹا ہے، مسقط میں رہتے اس کی والد. مجھے توفیق ہوئی، میں اس کے ساتھ شریک تھا. اس کے والد نے بتایا مولانا میرا ایک ہی بچہ ہے، میں آپ کی اسکول میں لایا تھا، آپ نے منع کر دیا اگر ایک بچہ ہے تو دینی تعلیم دلائیے. آپ کے کہنے پر میں نے اس کو جامعہ میں ڈالا. اس بچے کا کمال نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت تھی. 5 دن کے آخری 5 دنوں میں حفظ کرنے کے لیے 6 دن باقی تھے اور 5 پارے باقی ہیں. اس 5 دن میں اس نے 5 پارے یاد کر لیے. پڑھ لیے 1 پارہ روزانہ یاد کرنے کا مطلب 10 سال کی عمر میں آپ تصور نہیں کر سکتے. آج اللہ مانگنے پر نہیں دے رہے ہیں، سوچنے پر دے رہے ہیں. میں حافظ ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا؟
میرے والدین کو ملے گا. میرے بچے حافظ ہو جائیں گے تو کس کو ملیں گے؟ مجھے ملیں گے. لیکن میرے والد کو کیا ملے گا؟ اورنگزیب نے کہا میرے بچے حافظ ہو گئے وہ مجھے جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن میرے والد کا کیا ہوگا؟ ہندوستان کا اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑی حکومت، افغانستان اور نیپال اور پاکستان اور بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، مالدیپ، پوری حکومت پھیلی ہوئی، سب سے بڑی حکومت، سب سے طویل زمانے تک حکومت کرنے والا. اس نے جب سوچا مجھے حافظ ہونا، اتنا مشغول رہنے کے باوجود اورنگزیب رحمۃ اللہ نے یہ کرنا شروع کیا اور وفات سے پہلے حافظ بن کے دنیا سے گئے. وہ ہو سکتے تو ہم نہیں ہو سکتے. آج طے کریں انشاءاللہ ہم میں سے ہمارے خاندان میں ہر ایک بچہ انشاءاللہ حافظ قرآن بنے گا اسکول کی تعلیم کے ساتھ. یہ بے حیائی کا زمانہ ہے میری ماؤں بہنوں. مولانا عبدالسلام صاحب آپ نے علی اکیڈمی کھولی ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے علماء کرام. آپ طے کیجئے میری بچی 3 بجے آئے گی، 7 بجے تک کھانا کھائیں گی. محلے میں کوئی بھی مکتب ہوگا میری بچی آدھا گھنٹہ جا کے وہاں پر قرآن مجید 2-3 آیتیں یاد کرے گی. پھر دیکھیے 2-3 آیتیں، اس کا شوق 5 آیتوں میں، آدھے صفحے میں، ایک صفحے میں. پھر ایک دن آئے گا یہ بچی آپ کی آدھا گھنٹہ اس مکتب میں جا کر ایک دن میں 4 صفحہ یاد کرے گی. کالج کو پہنچتے انشاءاللہ آپ کی بچی بی ایس سی اور بی اے اور بی کام کے ساتھ ایم کام کے ساتھ اس سے پہلے انشاءاللہ حافظ ہو جائے گی. اور یہ بچی جب حافظ ہوگی اس کے بچے بھی حافظ ہوں گے. یہ جنت میں جائے گی اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، پورے کنبے کو جنت میں لے جائے گی. ہم آج سے طے کریں، میں بات لمبی کرنا نہیں چاہتا، وقت ہو گیا، دوسری جگہ جانا ہے. ایک تو ہم طے کریں اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. ان کی نمازوں کی فکر کریں گے. ہماری بچیاں بڑی ہو گئی، خدا نخواستہ ان کی نماز قضا ہو گئی اور نماز قضا پڑھنے کے ان کا عذاب ہوا تو وہ عذاب ان کے ساتھ مجھے بھی ہوگا. میں اس میں کوئی لاٹ پیار نہیں کروں گی. مردوں کے لیے جماعت معاف نہیں ہے، مسجد قریب گھر سے دور بھی ہے تب بھی اس کو مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑی میں آگ لگا، اس آگ میں اس شخص کو ڈالو جو اذان سننے کے باوجود مسجد جا کر جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوتا. آج ہماری جماعتیں چھوٹ رہی ہیں، بچیوں کی نماز قضا ہو رہی ہے. کیوں قضا ہو رہی ہے؟ رات کو دیر سے سوتے ہیں، جلدی سوئیں گے جلدی اٹھیں گے. آج ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہوگا. آج رمضان آ رہا ہے، ہم طے کریں 7 سال سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے. ہمارے بچے رات کو جلدی سوئیں گے، کسی کے ساتھ گھومنے نہیں جائیں گے، رات میں گھر میں جلدی آئیں گے، کھانا کھا کے ادھر ادھر فالتو باتیں نہیں کریں گے، بے حیا لباس نہیں پہنیں گے، غلط صحبت میں نہیں جائیں گے، غلط اسکولوں میں نہیں جائیں گے. یہی بچے ہمارے ہم کو گنہگار ہونے کے باوجود اللہ کے فضل سے ہمارے لیے جنت میں جانے کا لگا. اگر ہم نے کوئی کوتاہی کی، ہم تو عالم ہیں، ہمارے بچے دیندار ہیں. حضرت امام بخاری کے گھرانے میں الحاد آیا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں جو ہے کفر باقی رہا. اللہ کی کوئی طرف سے کوئی اس کا وعدہ نہیں ہے ایمان پر باقی رکھنے کا. اللہ جس کا چاہے ایمان باقی رکھے گا اور جو قدر نہیں کرے گا اللہ اس سے ایمان چھین لے گا. تو ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے. بس میں اپنی بات لمبی نہیں کرتا. میں مبارکباد دیتا ہوں اس مدرسے کے ذمہ داروں کو، انہوں نے کوششیں کی. اگلے جلسے میں 2 بچے نہیں انشاءاللہ، اگلے جلسے میں ہمارے صرف مدرسے میں آنے والے بچے نہیں، اگلے جلسے میں جتنے اسکول اور کالج کے بچے بچیاں جنہوں نے حفظ کرنا شروع کیا چاہے ان کی 2 پارے ہو، ان سب کو انعام دینا ہے. سب سے معلوم ہو جائے یہ کالج کی بچی ہے، یہ کالج کا بچہ، یہ اسکول کا بچہ، یہ اسکول کی بچی ہے، انہوں نے بھی قرآن مجید شروع کیا. چاہے 1 پارا ہو جائے، چاہے 100 روپے دے، چاہے چھوٹا انعام دے، لیکن ان کی ہمت بڑھے گی، ان کے والدین کی ہمت بڑھے گی. پھر آپ دیکھیے بری صحبتوں سے بچیں گے، غلط وقت استعمال نہیں ہوگا، قرآن پہ وقت لگے گا، غلط موبائل پہ نہیں جائے گا، یوٹیوب پہ نہیں جائے گا، واٹس ایپ پہ نہیں جائے گا، اچھی جگہ وقت جائے گا. پھر اس کے اندر کی لذت ملتی جائے گی. اور قرآن مجید کی لذت کے ساتھ کسی اور چیز کی لذت تصور نہیں کر سکتا. قرآن یاد کر کے دیکھیں، یاد کروا کے دیکھیں. انشاءاللہ ہم طے کریں انشاءاللہ اسکولوں کی تعلیم کے ساتھ، کالج کی تعلیم کے ساتھ ہمارے بچے انشاءاللہ پارٹ ٹائم حفظ پہ ضرور جائیں گے. ہمارے ہر بچے حافظ قرآن بنیں گی، ہمارا ہر بچہ حافظ قرآن بنے گا انشاءاللہ. اور ان بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونے دیں گے. ان کی نمازوں کی فکر کریں گے، ان کی صحبت کی فکر کریں گے، ان کی کپڑوں کی فکر کریں گے، ان کے ساتھیوں کی فکر کریں گے. ان سب کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں گے. اپنے والدین کی طرف سے بچوں کے حق میں جو دعا قبول ہوتی ہے، حضرت دعا کیجیے ہمارے بچے کے لیے. کیا بھائی آپ کی دعا سنتے نہیں کیا؟
اللہ ان کا حضرت کا ہمارا نہیں ہے کیا؟ اللہ سب کی جو جتنا گنہگار ہے اس کی دعا اس سے پہلے سنتے ہیں. والدین کی دعا بچوں کے حق میں جتنے قبول ہوتی ہے کسی کی قبول نہیں ہوتی. اب اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں, اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا, کتنی پیاری دعا ہے. وہ دعا کرتے رہے, اس دعا کی برکت سے اللہ قیامت تک آنے والے ہماری نسلوں کو ایمان پر اخلاق پر باقی رکھے. کیا دعا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. کیا دعا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یا اللہ ہماری بیویوں کو, ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو ہمارے لیے کیا بنا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. انشاءاللہ پوری کوششیں, پھر یہ دعائیں, پھر انشاءاللہ ہمارے گھروں میں اللہ ولی پیدا کریں گے, مولانا علی میاں پیدا کریں گے, حضرت تھانی پیدا کریں گے, مولانا الیاس صاحب پیدا کریں گے. اللہ کے ولی انشاءاللہ ہمارے گھر میں پیدا ہوں گے. ورنہ کوتاہی کی ہمارے انہی گھروں میں الحاد آئے گا اور ارتداد آئے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں بات کو لمبی کرنا نہیں چاہتا, اللہ سے دعا کرتا ہوں جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ ان باتوں پر سب سے پہلے خود مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہر طرح کی کوتاہی سے, تعلیم کے سلسلے میں, اخلاق کے سلسلے میں, ان کی صحبت کے سلسلے میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کوتاہیوں سے, اور ان کی فکریں کرتے رہنے کی اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.